لوگ کہتے ہیں سائنس تو بدل جاتی ہے، سائنس کبھی نہیں بدلتی، کبھی نہیں، اس لیے کہ سائنس تو اللہ کے قانون ہے جس کی ڈسکوری ہے، جس کا انکشاف یا جس کی معلومات ہے، اللہ کے قانون نہیں بدلتے۔ لوگوں کے مطالعے میں فرق ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے ان قانون کو سمجھنے میں، وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ سائنس کے وہ اصول جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس تجربات کر لیے اور ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جو اب نہیں بدلیں گے، وہ اٹل قانون ہے اللہ کے، وہ اللہ کی ان سب کے اندر آیات ہیں، ان سے ہم اس کی تشریح کریں گے، قرآن کی آیات کی بھی، الفاظ کی بھی۔ وہ آیات جو کائنات میں ہیں وہ سب انسان نے معلوم نہیں کر لی، ڈسکور آج نہیں کر لی، کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے پھر تشریح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کلام حق ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ جمعے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو کلام نازل فرمایا، جس ہستی پر نازل فرمایا، ان کے ذریعے اس کلام کی تفسیر نہیں کروائی، ایک آیت کی بھی لفظی تفسیر نہیں، عملی تفسیر ہے، عمل کر کے جن اعمال کے اوپر دکھایا، اور اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ وہ کلام بندھ جاتا، پھر غور و فکر کے کوئی معنی نہیں بچتے، اس کے عجائبات قیامت تک نہیں کھلتے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، تفسیر صحابہ سے شروع کی، ان کے غور و فکر اور پھر بعد کے آنے والے سب۔ جب تفسیر کسی ایک بھی آیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو پھر یہ لازم تھا اور یہ ضروری تھا کہ خود اللہ رب العزت ان اصولوں کو اسی کلام میں بیان فرما دے جن اصولوں کے تحت لوگ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں، وہ وائلڈ نہیں ہو جائیں، وہ غور و فکر جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ چاہے جو اس سے معنی نکالنے شروع کر دیں، اس کے حدود کیا ہوں، سیمائیں کیا ہوں، اس کے لیے اصول مقرر فرمائے، وہ اصول خود اس کلام میں بیان فرما دیے۔ میں نے 2 اصول پچھلی مرتبہ بتائے تھے جو خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قرآن میں جو محکم آیتیں ہیں جن کا کوئی اور مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا، جنہیں تلاوت کرنے اور سننے کے بعد ہر ایک اس کا ایک ہی مفہوم بیان کرے گا، تو پھر کوئی دوسری آیت وہ جو متشابہ آیات ہیں جن کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تفسیر یا کوئی ایک بھی معنی ایسے نہیں لیے جا سکتے جو محکم کے خلاف ہوں، محکم سے ٹکراتے ہوں، سب اس کے تحت اس کے انڈر میں ہوں گے۔ یہ پہلا اصول میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا۔ اور دوسرا اصول خود قرآن نے بیان کی اصول، وہ آیات اب میں جو پچھلی مرتبہ گزری اس کے حوالے نہیں دے رہا۔ دوسرا اصول جو خود قرآن نے بتایا وہ یہ کہ اس قرآن میں تمہیں کوئی 2 آیات ایسی نہیں ملیں گی جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو، تضاد ہو، ایک دوسرے کے خلاف مطلب نکلتا ہو۔ یہ انسانوں کے کلام میں ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے کلام میں، یہ اللہ کے کلام میں ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ہم کسی آیت کی ایسی کوئی تشریح تفسیر نہیں کر سکتے قرآن کی کسی بھی دوسری آیت سے ٹکراتی ہو یا اس کے خلاف ہو۔ یہ 2 اصول اور اس کی مثالیں میں نے پچھلی مرتبہ رکھی تھی۔ تیسرا اصول، تیسرا بہت اہم اصول یہ ہے کہ اللہ کی آیات الفاظ کی شکل میں اس کلام میں ہے جو اس نے نازل فرمایا۔ اب ایک لفظ، ایک حرف، ایک نقطہ بھی نیا نازل نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی آیات صرف اس کلام میں نہیں ہے،
اس کلام میں الفاظ کی شکل میں ہے، اللہ کی آیات واقعات کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، کائنات میں جو اصول اللہ نے رکھے ہیں اس کی شکل میں، انسان کی اپنی ذات کے سوچنے کے انداز اور مختلف اس کی جو اللہ نے اس کے اندر رجحانات رکھے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں انسان کی اپنی ذات کے اندر، ان سب میں قرآن کہتا ہے اللہ کی آیات ہے۔ تو لفظ یہی استعمال کیا اللہ کی آیات، جیسے فرمایا کہ میں چند جگہ کے حوالے دے رہا ہوں، بہت بڑی تعداد کے اندر قرآن نے کہا یہ مثالیں دے دے کہ اس میں بھی اللہ کی آیات ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمین میں لازماً یقیناً اللہ کی آیات ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ان آیات میں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ایمان رکھنا لازم ہے ان آیات کے اندر، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے ہے تو پھر ایمان رکھنا لازم ہوا نا۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں وہ آیات اللہ کی جو یقین رکھنے والوں کے لیے، یعنی زمین میں جو اللہ کی آیات بکھری ہوئی ہیں ان میں یقین رکھنا لازم ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے قانون ہے، اس کے قانون مشیت ہے جس کے مطابق وہ کسی کی روزی فراخ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور کسی کو نپتلا دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی آیات ہے، اس قانون کے اندر بھی اللہ کی آیات ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، ارے اس قانون میں بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ بھی اس میں بھی اللہ کی آیت ہے۔ اللہ کی آیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے وہ تمہیں میں سے تھے، اور تاکہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے تعلقات پیدا فرما دیے۔ اس میں بھی اللہ کی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی آیات ہے اس اصول کے اندر بھی۔ بہت کچھ ہے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، میں اسے یہاں نہیں بیان کر رہا، میں تو صرف یہ حوالے دے رہا ہوں کہ اللہ کی آیات کا پھیلے ہونے کی جو مثالیں قرآن نے دی ہیں اس میں سے چند دے رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں دی ہیں اللہ نے اپنے کلام کے اندر یہ مثالیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ہے کہ تمہاری اصل جو ہے وہ مٹی ہے، زمین کے ارتھ کے ایلیمنٹس ہیں، زمین کے عناصر جس سے تمہارے جسم اللہ نے تخلیق فرمائے، یہ بھی اللہ کی آیات میں سے۔ اور پھر بہت سی گنائی، بہت سے بیان فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ لوگ گزر جاتے ہیں اس کے تھے وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ، کتنی آیات جو ہیں اللہ کی ایسی ہیں یمرون علیہا، جس میں سے لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، توجہ نہیں کرتے، راستہ بچا کر نکل جاتے ہیں جو اللہ کی آیات ہیں ان سے۔ اور زمین میں چاروں طرف تمہاری گزرگاہوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں سے تم گزرتے ہو اللہ کی آیات چاروں طرف۔ سنوریہم آیاتنا، ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات تمہیں، فی الآفاق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات کائنات میں، وفی انفسہم، ان کی اپنی ذات میں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، یہاں تک کہ یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس قرآن میں الفاظ کی شکل میں جو آیات ہیں وہ حق ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوگا جو کائنات میں ہے، جو تمہارے اپنے اندر ہے، ان سے یہ ثابت ہوگا، ثابت ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ کہ الفاظ کی شکل میں جو آیات قرآن کریم میں ہیں وہ سب حق ہیں۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، تو یعنی یہ ایک اصول دے دیا قرآن نے کہ اللہ کی آیات ڈسکور ہوتی چلی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، کائنات میں بھی اور تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی، اور ان آیات سے ان آیات کی تشریح ہوگی، ثابت ہوں گی یہ آیات کہ یہ حق ہے جو الفاظ کی شکل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان سے ان آیات کی تشریح ہوگی، تفسیر ہوگی، جو اس دونوں کو اللہ نے اپنی آیات کہا۔
یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ کا کلام، وہ ورک آف گاڈ ہے، اللہ نے جو پھیلایا چاروں طرف، اس کی تخلیق، اس کی کاریگری کائنات کے اندر، ان دونوں میں کبھی تضاد، کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا کہ فرعون کے جسم کو بچانا اللہ کی آیات میں سے ایک ہے۔ قرآن نے کہا کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے، وہ جن طریقوں سے عذاب نازل ہوئے، جن ذریعوں، ان میں بھی اللہ کی آیات ہے، یعنی ان کے پیچھے لاز اور قانون تمہیں اگر معلوم ہو، جب کبھی تم معلومات کر سکو، تو وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہوا کہ کس قوم پہ کس طریقے سے عذاب آیا، کہا اس میں بھی اللہ کی آیات ہے۔ سمندر سے جو پانی اٹھتا ہے، یہ سب قرآن کی آیات کے مفہوم بتا رہا ہوں، سمندر سے جو پانی اٹھتا ہے، ہوائیں اس کو اوپر لے کر جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر وہ بھاری بوندوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ایسٹیمیٹ کے ذریعے، اللہ کے ایسٹیمیٹ کے ذریعے مختلف جگہوں کے اوپر پانی جو ہے وہ دوبارہ نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک واٹر سائیکل ہے جو بیان کیا تھا، سائنٹیفک، بہت بڑا سائنٹیفک ہے واٹر سائیکل، کہ پانی کیسے، جتنا پانی زمین پر آیا تھا آج بھی اتنا ہی پہلے دن سے، وہ ضائع نہیں ہوا، ورنہ پتہ نہیں انسانوں کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ اس میں بھی اللہ کی آیات ہے، اس قانون کے اندر اللہ کے۔ فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین جتنے بھی تھے، یہ جتنے تمہیں الگ الگ کرے اور الگ الگ پلانٹس، یہ بڑی دور تک کہکشائیں، گلیکسیز نظر آ رہی ہیں، یہ سب سنگل یونٹ، ایک ماس جڑے ہوئے تھے ایک جگہ، اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا، یہ الگ الگ چھٹکے الگ الگ ہوئے سب، اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ اس لیے قائم کیے تاکہ اس کا توازن، بیلنس جو ہے وہ نہیں بگڑے، اور زمین میں انسانوں کے لیے راستے ہم نے پھر بنائے۔ یہ تمام وہ چیزیں جن کے اندر اللہ کی آیات ہیں۔ اب اس کے پیچھے اس کی گہرائی کے اصول تم معلوم کرتے رہو، وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ باریکی سے اصول معلوم ہوتے چلے جائیں گے، ڈسکور، اور اللہ کی آیات جو اس کلام میں ہے وہ حق ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ کہا کہ یہ دن اور رات، اور ان دن رات کے اندر جو اجالے کے بعد اندھیرے آتے ہیں، اور یہ آتے چلے جاتے ہیں باری باری، ان کے ذریعے تم اپنے سال، اپنے وقت کا تعین کرتے ہو آگے تک۔ اس قانون میں بھی اللہ کی آیات ہے، یہ اگر بدلتے رہتے، ہر 24 گھنٹے ہی نہیں ہوتے، کس رفتار سے زمین جو ہے وہ اپنے محور پر گھوم رہی ہو، کس رفتار سے زمین سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اس سے ایک فکس جو اصول آتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے، اور اس سے تم اپنے اوقات کا، اپنے سالوں کا شمار کرو گے۔ اس میں بھی اللہ کی آیات ہے۔ شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں سے، رنگ برنگے پھولوں سے، الگ الگ تاثیر کے پھولوں سے ان کا عرق جو ہے وہ لیتی ہے، اس کے بعد ان راستوں سے گزرتی ہوئی آتی ہے جس کا تمہیں احساس نہیں ہے، وہ اس کے انویزیبل، نظر نہ آنے والے فضا میں راستے ہیں، ان راستوں سے چلتے ہوئے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو چیز تمہیں دیتی ہے اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی آیت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو قرآن نے کہا کہ اللہ کی آیات ہیں ان کے اندر۔ قرآن نے بہت آیتوں کے اندر ہی بات کہی، جگہ جگہ، یعنی واقعات کا پیش آنا، تاریخی واقعات کا پیش آنا، جو سائنٹیفک، سائنسی فینومینن، عمل، جو اصول کائنات میں پھیلے ہیں وہ، اور تمہاری اپنی ذات کے مختلف جو پہلو ہیں وہ سب، یہ سب اللہ کی آیات ہیں اس کے اندر۔ تو ان آیات کے ذریعے اس کی تشریح ہوگی، اس کی تفسیر ہوگی، اور ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ وہ آیات جو کائنات میں ہیں وہ سب انسان نے معلوم نہیں کر لی، ڈسکور آج نہیں کر لی، کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے پھر تشریح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کلام حق ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر صرف اتنا سا، لوگ کہتے ہیں سائنس تو بدل جاتی ہے، سائنس کبھی نہیں بدلتی، کبھی نہیں، اس لیے کہ سائنس تو اللہ کے قانون ہے جس کی ڈسکوری ہے، جس کا انکشاف یا جس کی معلومات ہے، اللہ کے قانون نہیں بدلتے۔ لوگوں کے مطالعے میں فرق ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے ان قانون کو سمجھنے میں، وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو بعض سائنسی اصول وہ ہیں کہ جو طے ہو چکے، جس کی بنیاد پر ایجادات ہو چکی، جنہیں ہم استعمال کر چکے، جو فائنل ہیں، جو اب نہیں بدلیں گے۔ کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، نہیں بدلے گا قانون، اس کے اندر یہ کوئی سائنس تبدیل نہیں ہوگی۔ تو وہ قوانین جو انسان نے ایسے معلوم کر لیے، یعنی سائنس کے وہ اصول
جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس تجربات کر لیے اور ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جو اب نہیں بدلیں گے، وہ اٹل قانون ہے اللہ کے، وہ اللہ کی ان سب کے اندر آیات ہیں، ان سے ہم اس کی تشریح کریں گے، قرآن کی آیات کی بھی، الفاظ کی بھی۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے ورنہ طرح طرح کے مطلب نکلیں گے۔ جو لوگ بہت سے آج کہتے ہیں کہ یہ بھی سائنس کہہ رہی ہے، حالانکہ سائنس کا وہ ایک صرف نظریہ ہے، کہہ نہیں رہی ہے کہ انسان ارتقاء کے ذریعے پہلے امیبا تھا، کیڑا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بندر کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد وہ بنوانا تھا، اور اس کی شکل کے بعد پھر ارتقاء کر کے انسان جو ہے وہ اس موجودہ شکل میں آیا۔ یہ دنیا کی بڑی تعداد میں سائنسداں مانتے ہیں، لیکن اسے ایک نظریہ کہتے ہیں، تھیوری کہتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہوا آج تک، اس میں ان کے اس تھیوری کے اندر بہت رخنے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جانے لگا کہ یہ سائنس کا اصول ہے، سائنس کہہ رہی ہے، سائنس نے اسے طے نہیں کیا ہے، یہ نظریہ ہے، ابھی بھی ہائپوتھیسس ہے، یہ ثابت شدہ اصول نہیں ہے۔ تو جو نظریات ہیں یا ہائپوتھیسس ہیں، چاہے اس کو جتنے سائنسداں کہہ رہے ہوں، ان سے نہیں کریں گے تشریح قرآن کی آیات کی، ورنہ پھر وہ تو بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی رہے جو وہ مانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بات کو آنے کے بہت گزرنے کے ساتھ انہیں معلوم ہو وہ بدل جائے۔ تو ہماری قرآن کی آیات کی تشریح ان سے نہیں ہوگی، سائنس کے ان اصولوں کے ذریعے ہوگی جو اب نہیں بدلیں گے، یہ فائنل ہو چکا، اس میں ناقابل تبدیل ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تھیوری نہیں بچی، یہ ثابت شدہ اصول ہے۔ ان سے بھی ان قرآن کی آیات کی تشریح ہوگی، اور یہ اصول معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی فرمایا تھا کہ ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات کائنات کے اندر، اور ان سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا اس کلام کی آیات کا حق ہونا۔ ایک یہ بہت بڑا اصول ہوا۔ ابھی تو میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو خالی اصول بتایا، میں اس اصول کا اپلیکیشن مختصر سی مثال دے رہا ہوں۔ خلق الانسان من علق، ہمارے جتنے پرانے ترجمے تھے سب میں یہ لکھا ہوا تھا، آج تک چلا آ رہا ہے لکھا ہوا، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، کریٹڈ دی مین ود اے کلاٹ آف بلڈ، خون کی ایک پھٹکی سے بنایا۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں انسان کے اپنے اندر جسم کی بیولوجی، اس کی معلومات ہوئی بہت اچھی، تو ہم نے یہ پایا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی تخلیق کی کسی سٹیج میں، اپنی کریشن کی کسی سٹیج میں بھی خون کی پھٹکی نہیں ہوتا۔ شروع میں خون نہیں ہوتا رحم مادر، پہلے کے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ جسم کے اندر تو خون ہی خون ہوتا ہے، اور علق کے معنی خون کی پھٹکی کے بھی ہیں، عربی زبان میں کئی معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کلاٹ آف بلڈ، خون کی پھٹکی۔ لیکن بات کو ہر جگہ خون خون، رحم مادر میں خون نہیں ہوتا ہے جہاں وہ سیف ہوتا ہے، وہ خون بھرا ہو تو بچہ مر جاتا، خون اس کے جسم میں بھی نہیں ہوتا جس وقت اس کی کریشن کی شروعات ہوتی ہے، اس کی تخلیق کی۔ یہ خون بعد کو آتا ہے اس کے جسم میں، جب وہ بعد کو آتا ہے اس وقت وہ پھٹکی نہیں رہ جاتا، کچھ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اسے پھٹکی نہیں کہہ سکتے جس وقت اس میں خون آ جاتا ہے، اور جس وقت خون اس میں نہیں ہوتا اس وقت اسے پھٹکی تو کہہ سکتے، خون کی پھٹکی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خون نہیں تھا۔ تو اپنی تخلیق کے رحم مادر کے اندر، اپنی تخلیق کے کسی مرحلے میں انسان خون کی پھٹکی نہیں ہوتا۔ اللہ کیسے فرما دے گئے خلق الانسان من علق، اس کے کچھ اور معنی ہوں گے، یہ پہلے اس لیے لکھے چلے آ رہے تھے یہ معنی کہ چونکہ ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ انسان کے جسم کے اندر، عورتوں کے بھی، ماؤں کے جسم میں بھی خون ہوتا ہے، تو خون کی پھٹکی سے ڈیولپ ہو کے انسان بن گیا، خون کی پھٹکی سے نہیں ہوا۔ علق کے اور بھی معنی ہیں، علق کے ایک معنی جونک ہے، جونک کو ہم چھوڑ دیں گے۔ علق کے ایک معنی وہ چیز جو معلق ہو جائے، چمٹ جائے، علق اسی سے لفظ معلق بنا ہے، ہینگنگ، لٹکا ہوا، اسی سے معلق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر انسان رحم مادر کے اندر شروع کی سٹیج کے اندر، ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی اس کے اندر، جب وہ نہیں بنا تو شروع میں ہی وہ زائگوٹ اس کے اندر ایک دیوار کے اندر لٹک جاتا ہے اور چپک جاتا ہے، اور پھر بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں، اس سٹیج پر اس میں خون آتا ہے، جب تھوڑے سے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ پھٹکی نہیں رہ جاتا، شروع میں تو پھٹکی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ خون کی نہیں ہوتی۔ تو انسان کو ایک ایسی چیز سے بنا ہے کہ جو چپک جاتی ہے اور لٹک جاتی ہے، خلق الانسان من علق۔ ہم اس کی
ہم پچھلے لوگوں کو ہم غلط نہیں کہتے، اس وقت انہوں نے غور و فکر جو کچھ کیا ان کے سامنے یہی تھا، لیکن ہماری معلومات جو کائنات میں اللہ کی آیات ہے، جو ہمارے اپنے اندر اللہ کی آیات ہیں، وہ ہماری معلومات بڑھ گئی. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، صحیح، زیادہ صحیح ترجمہ الگ کا. قرآن نے کہا کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی چال کو ذرا باوقار رکھو، وغضض من صوتک، اور آواز بھی باوقار ہو، اس کو ذرا کھینچ کر رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناگوار آواز، انڈیزائریبل، جو نہیں ہونی چاہیے، وہ اسٹیج سب سے زیادہ جو ہے وہ گدھے کی آواز کی ہوتی ہے. گدھا تو اللہ نے خود بنایا، گدھے کی برائی نہیں کی جا رہی، اس کی صفات رکھی، اس میں جو کچھ بھی رکھا، مثال دی ہے. اس مثال کو آج کے دور کے اندر تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہماری معلومات، سائنٹیفک نالج ہماری بڑھی، سائنسی معلومات، تو آوازیں جو ہوتی ہیں یہ آوازیں ڈیسیبل ایک ہوتی ہے یونٹ، اس میں ناپی جاتی ہے کتنے ڈیسیبل آواز ہے. تو 71 ڈیسیبل آواز سے اگر زیادہ تیز آواز ہو جائے اور وہ تھوڑی دیر تک بھی رہے تو انسان کے کانوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اور تیز ہو جائے اور تھوڑی دیر تک بھی رہے تو دماغ پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چاروں طرف جو آوازیں تیز پھیلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ زبردست، جن سے انسان گزرتا رہتا ہے لگاتار. اس سے ڈپریشنز ہو رہے ہیں، اس سے دماغ کے اندر طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، کانوں کے بھی اور دماغ کے اندر بھی. فرمایا اس سے تیز آواز نہیں ہو، یہ ہے سب سے زیادہ وہ لیول جو گدھے کی آواز کا ہوتا ہے. اس وقت یہ ڈیسیبل نہیں تھے، لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے وہ الفاظ مثال دے کر استعمال کیے تھے جو آئندہ آگے والے دور کے اندر ہماری سمجھ میں آ جائیں ہم سائنٹیفکلی کہ 71 ڈیسیبل سے زیادہ تیز آواز نقصان پہنچائے گی. وہ انڈیزائریبل ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے انسان کے لیے، چاہے وہ باہر سے سن رہا ہو چاہے وہ خود بول رہا ہو. 71 ڈیسیبل یہ ہے سائنسی توجہ جو ثابت شدہ جو اللہ کی آیات ہیں ان سے اس کلام کی. گدھا انسان اللہ نے بنایا تو اس کی برائی نہیں فرما رہے اللہ، کسی مقصد سے بنایا، جیسے اس کی آواز ویسے رکھی، لیکن ہمیں ایک مثال دے دی کہ یہ ہے آخری لیول. اور گدھے کی آواز کا جب وہ ریکھتا ہے تو اس کی آواز کا لیول ہوتا ہے 70 ڈیسیبل ایوریج، اوسط. یہ بھی آج ہمیں معلوم ہے. تو یہ بتا دیا کہ یہ آخری لمٹ ہے تمہاری آوازوں کے لیے. تو پھر اللہ کی اس کلام کی آیات کی تشریح یا تفسیر، اللہ کی آیات جو کائنات میں ہیں اور تمہارے اپنے اندر موجود ہیں، ان کے ذریعے ایک اصول ہے. اگلا اصول یہ کہ الفاظ کی شکل میں ایک حرف بھی اب نیا نازل نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو کلام مل گیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ کلام تم سب پر نزول، سب پر. میں فرق بتاؤں اس کا. ایک جگہ فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، وہ سب یہ کہتے ہیں ایمان والے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کر کے ہماری طرف بھیجا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. وما انزل الینا، الا کے معنی جو آ رہا ہے کہ اس طرف، ہماری طرف آ رہا ہے. دوسری جگہ فرمایا الینا نہیں علینا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا. یہ عربی جاننے والے، میں یہاں پر ہلکا سا تشریح کر دوں، عربی جاننے والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں لیکن باقی لوگوں کی بھی آ جائے گی سمجھ میں. الا اور علی کا فرق. علی مانے خود اپنے اوپر ڈائریکٹ، قل آمنا باللہ وما انزل علینا. یہ دوسری جگہ فرمایا ان سے کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل، ہم سب پر، علینا جو ہم سب پر نازل ہو رہا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے. ہم پر کیا نازل ہوگا؟ حضرت جبریل نہیں آئیں گے، کوئی وحی نہیں آئے گی. یہ معنوں کا نزول ہے، نزول معنی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریحات اور غور و فکر سے نکلتی چلی جائیں گی. یہ نزول ہے، اللفظ ایک بھی نیا نازل نہیں ہوگا. اسی میں سمندر ہے معنوں کا، اور اسی کے اندر عجائبات کا پورا ایک سمندر ہے انہی الفاظ کے اندر. تو یہ ہے ہم پر نزول، یہ معنوں کا نزول ہے، یہ سب پر، اور یہ قیامت تک یہ نزول. لیکن اس کے پھر اصول بتا دیے نا کہ اس معنوں کے نزول، اس میں کوئی اپنے اصولوں کو مد نظر رکھے گا وائلڈ نہیں ہو جائے گا، چاہے جس نے چاہے جیسے معنی نکال لیے، ان اصولوں سے باہر نہیں جائیں گے. خود قرآن نے بتا دیا
سورہ ہجر میں کہا کما انزلنا علی المقتسمین، وہ ہم نے نازل کیا تھا، کما انزلنا علی آیا ہے یہاں، ان پر نازل کیا تھا جنہوں نے تقسیم کر لیا، بانٹ دیا، حصے بکھرے کر لیے، ہم نے ان پر انہیں نازل فرمایا۔ یعنی اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس میں انہوں نے، اور اس کو آگے تشریح کیا، الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے اپنے اپنے قرآن کے ٹکڑے کر ڈالے، دھجیاں اڑا دی۔ تو کیسے ہو گئے یہ ایسے ہو گئے ٹکڑے ہو جانا، سب ایک دوسرے کے مخالف، لوگوں نے ان اصولوں سے الگ ہٹ کر جو محکمات ہیں اس کے تابع نہیں رہنا، آیات کا ایک دوسرے سے ٹکرایا، تشریحیں چل رہی ہیں، معنی چل رہے ہیں، تو پھر اس سے فرقے بن گئے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خود قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو اصول اس میں بیان ہوئے تھے اس کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ان لوگوں پر جو تقسیم ہو گئے ان پر نازل کیا، انہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے، ان پر جو کچھ نزول ہوا تھا معنوں کے نزول میں وہ جنگلی ہو گئے، وائلڈ ہو گئے، اور چاہے جیسے معنی کرنے لگے، تو انہوں نے قرآن کے بھی ٹکڑے دھجیاں اڑا دی۔ یہ ہے اعلیٰ، نزل اعلیٰ۔ اس کی مثال، یہ تو میں نے اصول بتایا جو قرآن کے اندر تھا کہ قرآن کا نزول آپ سب پر، لیکن یہ ہے معنوں کا نزول، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے غور کرو، عقل لگاؤ، تفکر کرو، یہ لگاتار کہتا چلا جا رہا ہے، تو لیکن اس کے اندر اصول ہیں، ان حدوں کو کراس نہیں کرو گے، اس کی تشریح، اس کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے کے بارے میں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ابھی تک تو اصول بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کا معنوں کا نزول، جو ہر ایک کے اوپر جو غور و فکر کرے، جو سمجھنا چاہے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ مثلا قرآن نے کہا کہ، میں نے بہت دفعہ مثال دی ہے، ایک وہ دہرائے دے رہا ہوں پہلے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال و دولت اس کے کام نہیں آیا۔ آگے کہا ہے اس کی بیوی ایسے جیسے سر پر لکڑیوں کا بونجھ، بانس رسی کی وہ اٹھائے ہوئے ہو، لکڑیوں کا بونجھ۔ تو اب یہ ایک تاریخی بات ہے، ابو لہب کوئی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ایک تاریخی بات ہے، درست اپنی جگہ۔ لیکن آپ سے قرآن آج کے دور میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ ہے معنوں کا نزول، کہ اس سے یہ بات آتی ہے کہ خود تمہارے ماحول کے اندر تم سے قرآن نے کیا کہا، تمہارے اپنے دور کے اندر، تمہاری اس وقت کی ضروریات کے اندر۔ لہب مانے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسے صرف دہرا رہا ہوں اس مثال کو۔ لہب مانے آگ کا شعلہ۔ اس شخص کا نام جو ابو لہب تاریخ میں تھا اس لیے تھا کہ اس کا منہ بڑا لال بھبو کا تھا، تو لوگ اس کو ابو لہب کہنے لگے تھے، لال چہرے والا، آگ والا۔ ابو لہب کا مطلب وہ جو آگ والا ہے۔ اب آگ چاہے غصے کی ہو، چاہے نفرت کی ہو، چاہے حسد کی ہو، چاہے وہ انتقام کی ہو، بدلے کی ہو، اس میں کسی بھی طرح کی آگ ہو، جس کے اندر وہ ہوگی وہ ابو لہب ہوگا، آگ والا۔ اس معنی کے اعتبار سے وہ ابو لہب کی بات نہیں کر رہا، لفظی معنی۔ اس کی صلاحیتیں بیکار ہو جائیں گی، جس کے اندر یہ آگ ہوگی، چاہے جتنی صلاحیتیں کام نہیں آئیں گی، اس کا مال و دولت کام نہیں آئے گا، صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی، اور اس کی فیملی لائف، ازدواجی زندگی بھی ناکام ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، جیسے بیوی جیسے کوئی بوجھ ڈھو رہی ہو، لکڑیوں کا بوجھا کوئی ڈھو رہی ہو۔ ابھی ایک اکثر لوگوں کو آیت یہ یاد ہوگی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ھذا البلد الامین، یہ شہر امن کا ہے، اس شہر میں امن ہے۔ یہ مکے کو کہا تھا، سب جانتے ہیں، حقیقت ہے۔ اور کچھ مثالیں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا ہے، طور کا نام کیوں لیا اور انجیر کا نام کیوں لیا، اس تشریح میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ اور انجیر کا نام کیوں لیا، تین معنی انجیر، والتین والزیتون، اور زیتون، اولیو، اور طور سینین، اس کا نام کیوں لیا۔ اس کے بعد ان کو گواہ کر کے کہا کہ یہ شہر امن کا شہر ہے مکہ۔ یہ اس دور کی بات ہے، بالکل درست ہے، آج بھی ہم اسے ویسے ہی مانیں اپنی جگہ۔ لیکن آپ کے دور میں، آپ کے حالات کے اندر جب جب شہر میں خوف کا ماحول ہو، عام ماحول خوف کا ہو جائے، کسی ایپیڈمک کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کو ہو جاتا ہے، کبھی ایک ہفتے رہتا ہے، کبھی 2 ہفتے رہتا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ کھنچ جاتا ہے، تو گھبراتے نہیں لوگ، دوا کرتے رہتے ہیں، گھبراتے نہیں۔ آ کے یہ نہیں ہوتا جگہ 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 کہ ان سے کہیں دعا کریے، اب بہت خطرے میں ہے ہمارا مریض، ہمارے گھر والا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، احتیاط کریں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی جیسے کووڈ چلا تھا، اور ابھی اس درجے کی تو نہیں انفیکشن تھا، ابھی جیسے ڈینگو کی بیماری چلی،
تو اب یہ ڈینگو جو ہے جان لیوا نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کی جانیں جانے لگی جگہ جگہ، اس سے ایک خوف پیدا ہو گیا. اب ڈینگو ایسے ہی ہوا اور جلدی سے ذرا دعا کیجیے گا ڈینگو ہو گیا، بھائی علاج کر لو، لیکن گھبرا رہے ہیں اگر ہو گیا تو پھر جب یہ ماحول پیدا ہو جائے امن کا نہیں رہے تو پھر شہر میں حاضر اس شہر کے امن کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ انجیر کا استعمال کریں، آپ زیتون کا استعمال کریں. طور سینین کی تشریح میں نہیں کر رہا، اس وقت کر چکا ہوں، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، لمبی ہے اس لیے یہاں نہیں کر رہا، لیکن ان چیزوں کا استعمال کیجیے، امن میں رہیں گے. اس خوف سے یہ شہر امن کا شہر بن جائے گا جو خوف پھیلا ہوا ہے. جب ایسی کوئی ایپیڈیمک، ایسی کوئی متعدی بیماری پھیلے، یہ وہ چیزیں جو آپ کے اپنے حالات کے اندر اخذ کرتے ہیں. ہم قرآن سے لقد انزلنا الیکم کتاباً، تو ہم نے ایک کتاب ایسی تمہاری طرف نازل فرمائی، اس میں تم سب کا ذکر ہے. یہ ہمارے ذکر، ہمارے حالات، اس سے پر یہ غور کریں یہ آیت ہمارے دور میں ہماری کن پرابلمس کو سالو کر رہی ہے، ہمارے دور میں ہمارے لیے کیا کہہ رہی ہے. یہ ایک اصول تفسیر کا قرآن لے دیا، اور اس میں کوئی بھی معنی ایسے نہیں لیں گے کہ جو اس سے نیا تو ہو سکتا ہے، اس کے خلاف جائے جو محکم معنی ہے. اس کے خلاف اگر جا رہا ہے، اس سے ٹکراتا ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. پھر ایک اور اصول قرآن کا اصول یہ کہ قرآن میں دیو مالائیں نہیں ہیں، ریشنل ہے. ہر چیز انسان کی اپنی دلیلوں اور عقل سے سمجھے گا. بہت جگہ قرآن نے کہا ہے عقل استعمال کرو، دلیل کی بات کرو، دلیل لاؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. مخالفین سے، قرآن کے جو مخالف ہیں، جو ان قرآن کو نہیں ماننے والے ہیں، طرح طرح کی دیو مالائیں مانتے ہیں، ان سے قرآن کہتا ہے دلیل لاؤ. ان سے کہو دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل کو، ترک، ایویڈنس، ثبوت. اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو. یہ بغیر دلیل کے تم اپنی اڑا رہے ہو جو باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. ہم بھی کوئی ایسی باتیں قرآن کی کسی آیت سے نہیں سمجھیں جو ریشنل نہیں ہو، جو کے خلاف نہیں ہو، جو دلائل کے جو ہمیں چاروں طرف واضح دلائل نظر آتے ہیں جو اس کے خلاف ہو. ایک مثال دے رہا ہوں، الرحمن علی العرش استویٰ، چھوٹی سی آیت ہے. اس میں یہ 3 الفاظ ہیں اصل. الرحمن معنی سب جانتے ہیں، علی العرش استویٰ، عرش استویٰ. عام طور سے ہمارے جو ترجمے ہوتے رہے ہیں، رحمان نے اپنے تخت کے اوپر بیٹھا. اب اس کی تفصیل ہوتی ہے. تفصیل یہ ہوتی ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک تخت ہے، جیسے شاہوں کا تخت ہوتا ہے، یہ بہت اور عظیم الشان تخت ہوگا، شاہی تخت. اس پر ایک کرسی ہے، کرسی پر رب ذوالجلال جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرسی پر ہے، اس کرسی کے اوپر بیٹھی. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر اپنے بیٹھا. اس طرح یہ کبھی متمکن ہوا کہہ دیتے ہیں اسے، تھوڑے سے اور الفاظ کو ذرا سا احتیاط کر کے. اب یہ جو خالی اتنا سا کامن سینس آپ استعمال کر لیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو کسی کرسی کے اوپر ہے بیٹھی، تو کرسی تو اس سے زیادہ وسیع ہو گئی نا، اس سے بڑی ہو گئی خود اس کی ذات سے، تبھی تو کرسی میں سمائے گا. اور وہ کرسی تخت پر ہے تو تخت اور بڑا ہو گیا، کرسی سے بہت بڑا. اور وہ تخت آسمانوں پر ہے، آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر، تو آسمان اس سے بھی بڑا ہو گیا. تو اللہ کی ذات کتنی سی رہ گئی ان تمام کے مقابلے میں. تو میں نے خالی ایک عقلی بات کہی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو ان الفاظ کے معنی کچھ اور ہوں گے جو ہم نے سمجھے وہ شاید نہیں ہو. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرش اور استوا، یہ 2 لفظ ہیں. ہم ڈکشنری میں جب دیکھتے ہیں، انگلش ڈکشنری کے اندر، بہت مستند ڈکشنری، بے حد مستند انگلش ڈکشنری کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے معنی آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے اندر اس کے معنی ہیں رول کرنا، حکومت کرنا. عرش کا مطلب ہے رول یا حکومت. اور مثال دی ہے اس کے بعد پھر ڈکشنری نے بہت سی مثالیں دی ہیں. آکسفورڈ انگلش ڈکشنری نے دیکھا کہ ایلزابتھ II، ملکہ ایلزابتھ دوئم شی ٹک دا تھرون، اپنے عرش یا اپنے تخت پر بیٹھی. اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹھی اپنے تخت کے اوپر. آگے مطلب بتایا جملے میں استعمال کہ اس نے حکومت شروع کی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا. ایلزابتھ دوئم، یعنی حکومت شروع کرنا. یہ تخت کے معنی ہوتے ہیں. یہ کرسی کے معنی بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کرسی ہل گئی، کرسی کا سارا جھگڑا ہے. تختہ الٹ دیا گیا،
تخت الٹ دیا گیا فلاں کنگ کا یا بادشاہ کا، یہ دنیا کی ہر زبان میں ہے. یہی بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے. میں نہیں جا رہا آپ کے پاس یونانی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی عرش کے جو جہاں لکھا ہے تھرون، لیکن اس کا جتنا استعمال ہے اس کے بعد معنی سمجھائیں. اس کا مطلب ہے حکومت، طاقت. یہ عرش کا مطلب تختہ الٹ گیا، حکومت الٹ گئی. یہی معنی ویدوں کے اندر آئے ہیں اس کے آسن کے، جہاں پر اس کے معنی کے خدا کے معاملے میں استعمال ہوا ہے. میں وہ تفصیلات یہاں پر نہیں رکھ رہا. بائبل میں یہاں وہاں ان سب جگہوں پہ. اور پھر قرآن کی جو ڈکشنری ہے امام راغب کی جو قرآنی ڈکشنری ہے، یہ کچھ لیکسیکنز ایسی ہیں، کچھ ڈکشنریز ایسی ہیں جن کے اندر قرآنی الفاظ کے وہ معنی دیے ہوئے جو اس وقت استعمال ہوتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس وقت یہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے. تو انہوں نے، امام راغب نے بھی عرش کے معنی جو ہیں وہ یہی لکھے کہ یہ استعارہ ہے، یہ ایک تشبیہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عرش کا کہ طاقت اور سلطنہ، حکومت اور مملکہ، کنٹرول، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال ہوتا ہے. عرش، تختہ یا تخت. اب استوا کے معنی دیکھ لیں. یہ دو الفاظ تھے نا. استوا کے معنی بھی میں ایک جگہ سے آپ کو صرف ایک جگہ سے سمجھاؤں گا. امام بہقی نے ان کی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اس کے اندر ایک شعر کے ذریعے سمجھائیں، عربی کا، پرانے عرب کا شعر، جو کس معنوں میں یہ اس لفظ کو استوا کو بولتے تھے. قد استوا بشر علی العراق، عراق پر بشر نے استوا کیا. معنی لکھیں عراق پر بشر کا کنٹرول ہو گیا. تو استوا علی کے مطلب کنٹرول ہو جانا. تو اب کیا ہوا؟ الرحمن علی العرش استوا. یہ سب ساری کائنات بنائی، اس کے بعد پھر اس نے مرکزی کنٹرول لے لیا سب چیزوں کا. یہ نہیں کہ کسی خاص مقام پر وہ موجود ہے، وہ تو زمان و مکان سے اوپر ہے، اعلیٰ. سبحان اللہ عما یصفون. جتنی بھی اس کے صفات کے بارے میں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ان سے بلند تر ہے، اس سے بہت اوپر ہے. جو مطلب اس کے سمجھتے ہیں اس کی صفات کے، اس نے مرکزی کنٹرول لیا. کسی خاص جگہ پر وہ ذات ایسی نہیں کہ بیٹھی ہے کسی چیز کے اوپر. تو اس نے مملکت کا، یہ جتنا بھی اس کی تخلیقات تھی ان سب کا سینٹرل کنٹرول، مرکزی کنٹرول سنبھالا. الرحمن علی العرش استوى. تو ہم اس بات کو دیکھیں اور غور کریں یا سمجھیں. یہ میں نے آپ کو اس کے بتایا کہ یہ ایک اصول کے ہم دیومالائیں اگر کہیں آ رہی ہیں جو اب ریشنلی ممکن نہیں ہے، تو وہاں غور کیجیے اور سمجھیے کہ مطلب جو ہے ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا گیا تھا پہلے، ان کے اذکارات کے اور معنی کیا کیا ہیں. یہ استعارہ تو نہیں ہے، یہ تشبیہ تو نہیں ہے، کوئی محاورے تو نہیں ہے اس کے اندر استعمال ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لفظی معنی کر لیں. ہوتا ہے نا ہمارے محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ در و دیوار پکار اٹھے، اردو میں بولے کوئی بھی نہیں پکارتا، نہ در پکارتے نہ دیواریں پکارتی، یعنی چاروں طرف سے یہ آوازیں آئیں. آسمان و زمین کسی کی موت پر روئے، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی، چاروں طرف غم کا ماحول ہے، اس کے لیے محاورے بولے جاتے ہیں. ہم وہاں پر لفظی معنی نہیں لیتے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا. کئی جگہ آیا ید اللہ، وہ اس جن سے ان تمام چیزوں سے جو ہم سمجھتے ہیں اس سے بہت اعلیٰ اور بہت اوپر ہے. یہ تو ہمارا محاورہ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے کہ نیتا جی کا ہاتھ ہے فلاں پر، اس کی سپورٹ ہے، اس کی تائید ہے. اور یہ تائید لفظ اید ہاتھ سے ہی بنا ہے. عربی زبان کے اندر تائید ہاتھ لفظ سے ہی بنا ہے کہ اس کی سپورٹ یا اس کی تائید ہے فلاں شخص کے ساتھ میں. تو ہم اسے اگر لفظی معنی کرتے ہیں تو اس کو بالکل ایسے ہی انسان بنا دیں گے جیسے ہم لوگ انسان ہیں، اسی شکل و صورت کا. اگر ہم اس کو لفظی معنی لینا شروع کر دیں تو ہم اسے دیکھیں گے کہ دیومالائیں نہ ہو جائیں کسی جگہ. وہ ریشنل ہو بات، وہ سمجھ میں، اور پھر زبردستی لیپ اپ ہوتی نہیں ہوگی. جہاں پر ریشنل نہیں ہو رہی ہے، جہاں ایسی نہیں ہو رہی کہ انسانوں جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ طرح طرح کی دیومالائیں سناتے ہیں کہ وہ پہاڑ لنکا یہاں پر اٹھا لائے، تو جس طرح کی سناتے ہیں وہ کہتے ہیں سب ایمان کی بات ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے، آپ بھی کہیے ایمان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کرسی اور ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ایمان کی بات ہے، ہم مانتے ہیں. تو وہ ہر ایک اپنی اس ایمان کی مانتا رہے. اسے سوچنا ہوگا آپ کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ مطلب جو ہے وہ ہوا میں نہیں ہوگا، اس کے استعمالات ہوں اسی زبان کے اندر ہوں، اسی زبان کی ڈکشنریز یہ کہہ رہی ہوں، اس کے استعمال اس معنوں کے اندر رائج ہوں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہم پھر اسے دیکھیں گے کہ یہ کوئی محاورہ ہے جس کا اصل مطلب یہ ہے.
تو یہ میں نے کچھ اصول بتائے، بہت سے اور ہیں جو قرآن نے بیان کیے، یہ سب نہیں ہیں، بہت سے اور اصول ہیں، یہاں ممکن نہیں کہ یہاں میں بیان کروں، لیکن بہت اہم کچھ اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ 5 اصول یہ اللہ نے اپنے کلام میں بتائے ہیں، اور کلام میں ہی بتانا ضروری تھا اصولوں کا، کہ اس سے باہر نہیں جاؤ گے ان اصولوں سے۔ تو ہم نے اپنے اصول پتہ نہیں کتنے گڑھ لیے، یہ جو خود قرآن کے اندر اللہ نے دیے تھے ان پر اتنی توجہ نہیں کی، اور خود بہت سے اصول طرح طرح کے اپنے وضع کر لیے اپنی سوچ کے حساب سے اپنے۔ یہ ہے اسکرپچر یا قرآن فہمی کا اصول۔ جب بھی ہم کہیں بات کریں گے نہ ماننے والوں سے، غیر مسلموں سے، جو طرح طرح کے، تو ہم بتا سکیں گے کہ قرآن وہ کلام ہے جسے ہم ہر طریقے سے عقل سے سمجھتے، دلیلوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہی تو قرآن کہتا ہے تم لاؤ اپنی دلیلیں، جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو کہو کہ لاؤ اپنی دلیلیں لے کر آؤ، وہ دلیلیں لائیں، ہم کہنا نہ یہ تو ہمارے خالی ماننے کی بات ہے، ہم دلیل نہیں دیں گے، وہ کہیں گے ہم بھی نہیں دیتے دلیل۔ قرآن اس معاملے میں سب سے اوپر ہے، جو دلیل کی بات کرتا ہے، اور دلیل سے کہا، یہ فرمایا کہ جاءکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے بینہ کہتے ہیں دلیل کو، اب تمہارے رب کے پاس سے دلیل آ گئی ہے، ہدی و رحمہ، اس میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی، اور اس میں رحمت بھی ہے، یہ جو دلیل تمہارے پاس آ گئی۔ تو پھر اس دلیل کا ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ چیزیں قرآن سے الگ ہٹ کر نہ چلا جائیں، وہ خالی ایک سے سننے کی روایات کے ذریعے جو مالائی چیزیں وہ ہٹ جائیں، وہ ختم ہو جائیں، اور دلیل کی بنیاد پر جو ثابت کیا جا سکے، وہ ایسے نہیں کہ ہر ایک اپنی عقلی گھوڑے دوڑائے، جو ثابت کیا جا سکے اس کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ اصول میں نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر مجھ سے، چونکہ یہ بات اس لیے موضوع لیا تھا کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو کیسے سمجھیں، سمجھنے کی اگر کوشش کریں، اگر قرآن سب سے کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے چند اصول یہاں پر رکھے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم مجید۔